अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के शहर ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन जहाँ कहीं भी बसते हैं वो मेरी आज की वीडियो उसी शौक़ से और उसी दिलचस्पी से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज जो मेरे पास जो टॉपिक है वो कुछ सूरत हाल क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी नहीं है तो टॉपिक भी उससे रिलेट करता है। अभी की बात है, कोई अबाउट 30 मिनट्स और 35 मिनट्स अगो महर बुखारी एक होस्ट हैं जो हम न्यूज़ में अपना शो करती हैं। उनके शो में दो एनालिस्ट, जिनमें एक का नाम जो है वो है मुनीब फारूक और दूसरे जो साहब थे वो हबीब अकरम थे। दोनों अच्छे तज्ज़िया निगार भी हैं, यंग हैं और अपना अपना शो भी करते हैं। तो वो अपनी लबकुशाई जो सवालात महर बुखारी कर रही थी उनके जवाबात जो है वो अपने अंदाज में दे रहे थे और फिर एक एनालिसिस जो है वो भी अपने नाजरीन को बता रहे थे। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उन्हीं की कही हुई बातों को मैं आपके साथ शेयर इस तरह से करूंगा कि इस वक्त जो सरे दस जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो बर्निंग इश्यू है, वो है इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन। क्यों कि चारों अतराफ से इमरान खान को जो एक शिकंजा है, आप कानून का कह लें, टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात कर लें, वो शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है बकौल हबीब अकरम और मुनीब फारूक के जो एनालिसिस कर रहे थे। अब कंपैरिजन क्या किया जा रहा है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको थोड़ी आपकी जो याददाश्त है, आपकी जो मेमोरी है, उसको मैं रिकॉल करता हूँ और मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उनको एक JIT बना के नाअहल किया था सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने। अब सूरत हाल उस वक़्त क्या थी? नाजरीन, आप मुझसे ज़्यादा अक्लो दानिश रखते हैं, आपकी बसीरत, आपकी बसारत, आपकी अक्लमंदी मुझसे कहीं ज़्यादा है। मेरे पाकिस्तानी जो हैं इतने ज़ी शऊर हैं कि वो वहाँ रहते हुए इंटरनेट से अटैच हैं, सोशल मीडिया से अटैच हैं और फ़ौरन जो ख़बर आती है वो उसको कैच कर लेते हैं और फिर अपने ख़यालात का इजहार भी बाखूबी अंदाज में करते हैं। तो बात हो रही थी मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली की। अब यहाँ पे कंपैरिजन शुरू हो चुका है कि क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था तो लिहाजा इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई किया जाए। यही वक्त का और हालात का तकाजा है और यही PDM जो है उनकी ये ख्वाहिश भी है और वो ये कोशिश कर भी रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो इख्तलाफ था वो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप समझते हैं कि कौन सा ऐसा इख्तलाफ था मियाँ नवाज शरीफ के साथ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त? क्योंकि हमारी जो सिविल हुकूमत थी
یہ ہمارے جو عسکری ادارے تھے بارہا ان کو یہ ایڈوائز کر رہے تھے کہ آپ کے جو سول ادارے ہیں ان میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، لہذا آپ اس پہ قابو پائیں، اس کو کنٹرول کریں۔ تو نواز شریف ان کی باتوں کو سنی انسنی کر دیتا تھا، اور جہاں پہ ہمارے عسکری اداروں کو فنڈز مہیا کرنے کی بات آتی تھی تو اس وقت جو اس وقت کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف تھے وہ ہاتھ کھینچ لیتے تھے، بیک آف کر جاتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اختلاف ان میں ہو چکا تھا۔ آرمی کا جو ایک ادارہ ہے ISI، بلیو می میرے معزز خواتین و حضرات، پورے پاکستان میں ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ موجود ہے، انٹرنل۔ ان کو پتہ ہے پاکستان کے لوگ کیا کر رہے ہیں، پاکستان کے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ ان کے نمائندے جو ہے قریباً ہر جگہ اور ہر ادارے میں موجود ہیں، اس لیے ان کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو ان انفارمیشنز کی بنا پر جو عسکری ادارے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نواز شریف سے جب پرائم منسٹر تھے کہ آپ کے سویلین ادارے بہت زیادہ کرپشن کر رہے ہیں، لہذا ان کو کنٹرول میں کیا جائے۔ تو وہ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے تھے، وہ لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے تھے۔ تو ایسی صورت میں پھر آرمی کو جو راستہ دکھائی دیا وہ یہی تھا کہ ایک تو ہمیں جو ہماری ضرورت کا پیسہ ہے وہ پرائم منسٹر جاری نہیں کر رہا، دوسری طرف یہ لوٹ کھسوٹ کیے جا رہے ہیں اور ملکی خزانہ جو ہے وہ لوٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ اختلاف جو ہے وہ اس کی خلیج بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے میاں نواز شریف کو حکومت سے ہاتھ دھونا بیٹھے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی وجوہات تھیں، جیسے پرائم منسٹر آف انڈیا جو مودی تھا وہ بغیر میاں نواز شریف نے بغیر آرمی چیف کی پرمیشن سے ان سے صلاح مشورہ کیے بغیر مودی کو اپنے گھر بلا لیا۔ تو بہت سی اور ریزنز تھیں، لیکن مین جو ریزن آتی ہے وہ ہے اکنامک۔ وہ مالی جو معاملات ہوتے ہیں، جو اکنامیکل افیئرز ہوتے ہیں، کیونکہ آرمی کے جو عسکری ادارے ہیں ان کو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے اور ان کو پیسہ درکار ہوتا ہے تاکہ وہ اس ادارے کو چلا سکیں۔ تو ایسی صورت میں جب ان پہ قدغن لگتی ہے اور سویلین حکومت جو ہے وہ مال بنائے جاتی ہے اور ان کو فنڈز پرووائڈ نہیں کیے جاتے، تو اس پہ بہت سے اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت کو سامنے رکھتے ہوئے میاں نواز شریف کو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ کوئی ایسی وجوہات نہیں تھی ان کو حکومت سے ہاتھ دھونا بیٹھے۔ تو اب جو صورتحال جو عمران خان کے ساتھ ہوئی، ایک ذاتی اختلاف ہوا، تو ان کا کوئی مالی معاملات نہیں تھے، ان کی سوچ کا فرق تھا کہ آرمی چیف کی سوچ اور جو پرائم منسٹر اس وقت کے تھے عمران خان، ان کی سوچ میں ایک خلیج آ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ آرمی کو قابل قبول نہیں تھے اور انہوں نے عمران خان کو ٹاپل کر دیا۔ اب جو صورتحال جو مہر بخاری کے شو میں کہی گئی ہے، جو بات میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، کہ اب یہ نظر آ رہا ہے، جو میرے تجزیہ نگار وہاں پہ بات کر رہے تھے، کہ میاں نواز شریف کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو بھی ختم کیا جائے تاکہ عمران خان پہ جو پریشر ہے وہ بھی کم ہو سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر عمران خان جو ہیں وہ بھی، ان کے سر پر بھی نااہلی کی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے۔ کیوں کہ بہت سے کیسز جو ہیں ان پہ فارن فنڈنگ کے بھی بنا دیے ہیں، اس کے علاوہ پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے وہ بھی بنا دیے ہیں، اور توشہ خانہ جو ہے ایک اور کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کھول دیا ہے۔ ان تمام کے تمام یہ جو پرابلمز ہیں، ان تمام کا اگر احاطہ کیا جائے
تو ان تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ رک نہیں سکتی اور اس کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو چکے ہیں. اللہ نہ کرے کہ عمران خان جو ہے وہ نااہل ہوں، لیکن جو صورتحال بنی ہوئی ہے بقول حبیب اکرم اور منیب فاروق کے، جو کہ مہر بخاری کے شو میں انہوں نے یہ بات کی ہے، یا تو وہ کہتے ہیں کہ کمپرومائز ہو جائے کہ نواز شریف کو بھی بحال کر دیا جائے تاکہ عمران خان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی بیک آف کر لیا جائے. تو ناظرین، ہمارا ملک جو ہے اب اگر دیکھا جائے تو قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے. مائٹ از رائٹ، رائٹ از مائٹ ہمارے ملک میں کبھی بھی نہیں رہا. جس کے پاس طاقت ہوگی، جس کے پاس پیسہ ہوگا، جس کے پاس زور زبردستی ہوگی، وہی ہمارے ملک میں سروائیو کر سکتا ہے. تو میں ناظرین جاتے جاتے یہی بات کہوں گا کہ اگر ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں اگر وہ عقل مندی کا مظاہرہ کریں